سر پروگرام کو آگے لے کے چلتا ہوں. ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کہ پرنٹ میڈیا سے بھی ہیں اور الیکٹرانک میڈیا سے بھی ہیں. تعریف تو سوائے رب کے ذات کی کسی کی بھی نہیں ہم کر سکتے, لیکن اس کے باوجود بھی بہت ساری شخصیات ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں کہنا بہت ضروری ہوتا ہے. ہمارے اساتذہ کے لیول پر ہیں, بلکہ اساتذہ میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور پی ٹی وی جو ایک فاؤنڈیشن ہے جس نے پاکستان کے اندر میڈیا انڈسٹری کو ایک ایسا بوم دیا اور اس میں ایک ایسا اس نے جاگ لگایا کہ آج پاکستان کے اندر مور دین 40 ٹی وی چینل جو کہ انفارمیشن کے حوالے سے اگر میں بات کرتا ہوں تو وہ کام کر رہے ہیں, اور انٹرٹینمنٹ والے میں ڈالتے ہیں تو وہ تو بہت سارے ہو جائیں گے. ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے, میں آپ کو اسٹیج پہ آنے کی دعوت دیتا ہوں. جناب رانا صاحب. میں ایک تقریب میں تھا تو دیا جیسی ایک ویل انفارم لڑکی وہاں موجود تھی, تو وہ مجھے آ کے کہتی کہ آپ حسن نثار ہیں. میں نے کہا بی بی میں حسن نثار نہیں ہوں. چلی گئی. پھر وہ 2 منٹ بعد آئی, کہتی نہیں آپ حسن نثار ہیں. میں نے کہا بی بی میں حسن نثار نہیں ہوں. وہ آدھے گھنٹے بعد پھر آئے, کہتے سچ بتائیں نا آپ حسن نثار ہیں نا. میں نے کہا ہاں میں حسن نثار ہوں. کہتی ہاں ہونے تو کہہ رہے سو تسی نہیں ہے. تو میں نثار ہوں. دیکھیں وہ نا ایک لندن چلے گئے سردار جی, بنتا سنگھ میرا بڑا پیارا دوست ہے. کئی سالوں بعد آیا تو اس نے کہا یار میرا ایک دوست تھا تو میں اسے مل کے آؤں. وہ گاؤں گیا, وہاں جا کے اس نے نا کہا دہی والے سے کہ یار اتنے کوئی ہرنام سنگھ رہتا ہے. اس نے کہا میرے تو نہیں پتا لیکن مکھیا کو پوچھ لیں گے. وہ مکھیا کے پاس چلے گئے, ان کے جی اتنے کوئی ہرنام سنگھ رہتا ہے. انہوں نے کہا گاؤں والوں کو اکٹھا کر لیا کہ ہرنام سنگھ رہتا ہے, نہیں رہتا. انہوں نے کہا اچھا چلے, وہ ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی. وہ چل پڑا. جب آگے گیا تو پیچھے دیکھا گھوڑے پہ بہت سارے لوگ دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں. تو رک گیا تو چودھری سب سے آگے تھا, پیچھے پورے گاؤں والے. کہتے یار اتنے نہیں کہا کہ وہ نام پرنام سنگھ ہوئے تو سمجھ رہے ہرنام سنگھ ہے. انہیں سوچ کے کہا نہیں وہ نام ہرنام سنگھ سی. کہتا بس یہی دسنا سی کہ پرنام سنگھ بھی اتنے کوئی نہیں رہتا, تو نہ میں ہرنام سنگھ نہ میں پرنام سنگھ ہوں. ٹھیک ہے, تو میں نثار رانا ہوں. بلکہ آپ نے مجھے اگر بتا دیا تو کل سے میں اپنے ٹیگ لگاؤں گا کہ آپ نثار رانا, تاکہ لوگوں کو پتہ چلے میں حسن نثار نہیں. کیونکہ حسن نثار بننے کے لیے جو طویل ریاضت چاہیے, حسن نثار بننے کے لیے جو طویل مشقت چاہیے, حسن نثار بننے کے لیے جو کرب کی بھٹی میں پگھلنے کے لیے کا عمل ہوتا ہے وہ چاہیے, وہ میرے جیسے لوگوں کے پاس نہیں ہے. ہم فاسٹ فوڈ دور کے لوگ ہیں. حسن نثار جو ہے وہ ایک طویل صدیوں کی ریاضت کے بعد ایک حسن نثار پیدا ہوتا ہے, اور نثار رانا تو اٹ پٹوں سے نکل آتا ہے. تو اس لیے آپ نے حسن نثار کہہ کے مجھے میرا قد تو بڑھایا ہے یا نہیں بڑھایا, حسن نثار صاحب کا قد ضرور گرایا ہے آپ نے. میں بات کر اب آؤں گا میں اپنے اصل ٹاپک کی طرف. آرٹیکل اور فیچر رائٹنگ دیا نے ایک طرف مجھے چھیڑا, اور دوسری طرف انہوں نے اوریا صاحب کو بھی چھیڑ دیا مذہب کی بات کر کے. میں کہا سر جی تو تھوڑا ڈومین ہے تو وہ انہیں بچی نے لت اڑاتی ہے. تو میں کہا تسی پوری واری لینا اپنی مذہب دے والا. تو دیکھیں ہماری قوم کا المیہ کیا ہے. ہم ایک احساس کمتری کے مارے ہوئے لوگ ہیں. ہم ایک منافق, ایک جھوٹے, ایک مکار سوسائٹی کے حصے دار ہیں. اس کا اندازہ کریں کہ اوریا مقبول جیسا لیجنڈ, اوریا مقبول جیسا بڑا نام یہاں موجود ہے, اور حسن خاور آئے اور ان کے ساتھ پورا میڈیا چلا گیا. اس سے آپ اس میڈیا کی احساس کمتری کا اندازہ کریں. آپ اس سوسائٹی کی آپ گنت کا اندازہ کریں کہ وہ کیسی ہے, جس میں دانشور جو ہے وہ ایک کونے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اور ایک اچھا مارکیٹنگ مینیجر جو ہے وہ بیچ میں بیٹھ کے اور کراؤڈ کو لے کے اور آگے چلا جاتا ہے اور آگے چلا جاتا ہے. مجھے تو یہ ڈر تھا جتنی تیزی سے وہ مائک چھین رہے تھے نا, کوئی آ کے مینو نہ کہتا ذرا اٹھنا کرسی ساڑی ہے ذرا تسی اتنے بہ جاؤ. ٹھیک ہے, میں پریشان ہو گیا تھا کہ یار ایسا نہ ہو. اس معاشرے کے اندر ایک صحافی کا رول بڑا اہم ہے, اور الحمدللہ
ہمارا صحافی مجھے فخر ہے انتہائی اعتماد کے ساتھ اس کا بیڑا غرق کر رہا ہے. اور وہ کیوں بیڑا غرق کر رہا ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر عالم مذہب بیچے، جج انصاف بیچے، محافظ زمین بیچ دیں، وکیل قانون بیچ دے، استاد تعلیم بیچ دے، اس میں ہم کہتے ہیں کہ صحافی محمد بن قاسم بن کے علم پکڑ کے سچائی کا کھڑا رہے، وہ مر جائے، انہوں بوری چپا کے کوئی لے جائے، گال لانے دیں کو گولی مار جائے، اسے نامعلوم مقدمے میں اندر کر دیا جائے، اس کو جناب علی نامعلوم لوگ جو ہیں وہ آ کے تشدد کر کے سڑک پہ پھینک جائے، اور اس کے بیوی بچے بھوکے مر جائے، لیکن اس کے گھر کے باہر محمد بن قاسم ضرور لکھا ہونا چاہیے. جس معاشرے کے اندر جھوٹ اتنا پریویل کر گیا ہو کہ ساری قوم کو انکلوڈنگ میاں نواز شریف صاحب کو پتا تھا کہ وہ بیمار نہیں ہے، اور پوری قوم نے کہا کہ ہاں وہ بیمار ہے. ٹھیک ہے، ہماری جوڈیشری نے کہا کہ وہ اگر اگلے 12 گھنٹے میں انہیں کچھ ہو گیا تو کون ذمہ دار ہوگا، پھڑو بھیجو. اور پھر آج جو تنقید کر رہے ہیں عمران خان سمیت، انہوں نے کبھی اپنے مضرہ کا گریبان نہیں پکڑا کہ تم نے کیسے سرٹیفکیٹ بنا کے دیا. وہ کبھی اپنے فیصل کولی ڈاکٹر کو پکڑے گے، شوکت خانم کے جو ان کا ایکسپرٹ تھا، کہ تو نے سرٹیفکیٹ کیسے بنا کے دیے کہ وہ بیمار تھے. سو گندا ہے پر دھندا ہے، یہ اسی طرح چلتا ہے. اور اس گندے دھندے کے اندر جو ہے ایک صحافی کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی صحافی اپنی زندگی کے کسی ایک لمحے پہ ایک بھی سچ بول دے تو اس سے بڑا جہاد کوئی نہیں کر رہا. اور اگر آج سوسائٹی میں اچھے برے کی تھوڑی تمیز ہے، کرپٹ نان کرپٹ کی تھوڑی تمیز ہے، چور فراڈیے کی تھوڑی تمیز ہے، تو یہ کوئی اوپر سے اللہ تعالیٰ نے کوئی چپ نہیں پھینکی تھی. یہ انہی لوگوں نے کریٹ کیا یہ فرق. یہی لوگ ہیں جنہوں نے دامے درمے سکھنے جیسے بھی ہوا انہوں نے اس بات کو آگے بڑھایا. اس میں انہیں بہت تکلیفیں بھی جھیلی ہیں. یقین کریں میں ایک پچھلے 32-33 سال سے جرنلزم میں ہوں، دیا آپ کی عمر سے زیادہ، تو لیکن ٹوٹے ہوں میرا کہ آپ کو آج تک نہیں پتا چلا. تو 32-33-34 سال ہو گئے مجھے اس صحافت کے اندر. یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کے سامنے ہیرو بن رہا ہوں. میں تو ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا ہوں، میرے پاس اپنی گاڑی بھی نہیں ہے، وہ 5-7 اخبارات کا ایڈیٹر بھی رہا ہوں، 4-5 چینلز کا ایڈ بھی رہا ہوں، اب پی ٹی وی میں بھی پروگرام کر رہا ہوں، چھوٹا موٹا کالم بھی لکھتا ہوں، اوریا صاحب کے جملے چوری کر کے پھر اگلے 3-4 کالم کے بعد اپنے نام سے استعمال کر لیتا ہوں. میں تو ایسے ہی رہ رہا ہوں. اور میرے ہاتھوں کے اپوائنٹی جو شلوار قمیض کے نیچے جوگر پہن کے آئے تھے آج وہ بڑی کوٹھیوں کے بنگلوں کے مالک ہیں. تو یہ تو آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ضمیر کس قیمت پہ بیچنا ہے. کیونکہ اگر آپ اسے پیشن سمجھتے ہیں اور صحافت کو عشق سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ عشق تو سر ہی مانتا ہے میاں، عشق پہ کربلا کا سایہ ہے. تو بھائی اگر آپ نے جرنلزم کو پیشن کے طور پہ لینا ہے اور اسے عشق کے طور پہ لینا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اوپر کربلا کا سایہ قربانی دینے کے لیے تیار رہیں. اور اس بات پہ یقین رکھیں کہ وہ آ تو جاؤں مگر تمہارے خطوط کوفیوں سے ملتے جلتے ہیں، تو وہ خط آپ کو آتے رہیں گے. آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ آپ نے کون سی زندگی جینی ہے. یہ زندگی بالکل میں اس لیے نہیں کہ اوریا صاحب بیٹھے ہیں، یہ میں میری زندگی میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ سورہ تکاثر سے ہے. جب میں نے اسے پڑھا اور میں نے اسے بار بار پڑھا اور جب میں نے وہ سمجھا کہ کہہ کیا رہا ہے اللہ، کہ یہ جو کٹھی کرنے کی ہرس ہے نا تمہاری، یہ تمہیں غافل کر دیتی ہے، پھر تم مر جاتے ہو، قبروں تک چلے جاتے ہو. پھر اللہ ٹوائس آپ کو کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں، پھر کہتا ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہیں علم الیقین جو ہے وہ تم میں نہیں ہے. تو یہ زندگی اگر آپ ابدی ہے اور یا یہ عارضی ہے، یہ طے آپ نے کرنا ہے. اگر یہ عارضی ہے تو یار کوئی صحافی ہو، کوئی جج ہو، کوئی جرنیل ہو، کوئی جرنلسٹ ہو، کوئی جماعت اسلامی والا ہو، کوئی جاگیردار ہو، کوئی جناب کوئی بھی ہو، پھر اس نے کہیں نہ کہیں حساب دینا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو قلم پکڑائی ہے نا، اللہ چاہتا تو قرآن پاک کو ایک چپ کی طرح یہ کون کہتا تو قرآن پاک سب کے دلوں میں چلا جاتا. اللہ تعالیٰ نے اس لیے پہلی بات بھی کی، پڑھ، قلم کی قسم کھائی، پھر کتاب اتاری
اس لیے کہ حرف سے زیادہ معتبر کوئی گواہی نہیں ہے دنیا میں، اور آپ جو کچھ کر کے جا رہے ہوتے وہ معتبر گواہی آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کا پیچھا کرتی ہے۔ سو کوئی آرٹیکل لکھتا ہو، فیچر رائٹنگ کرتا ہو، یا وہ کچھ بھی لکھتا ہو، اچھا رائٹر بننے کے لیے، اچھا فیچر رائٹر بننے کے لیے، اچھا کالم نگار بننے کے لیے آپ کا اچھا انسان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ بہت اچھے کرافٹس مین تو ہو سکتے ہیں، بہت اچھا آپ کالم کرافٹ کر سکتے ہیں، آپ لفظوں کی جگلری کر سکتے ہیں، لیکن اس میں روح نہیں ڈال سکتے۔ روح آپ تب ڈالیں گے جب آپ کے اندر ضمیر کی شمع روشن ہوگی۔ اگر معاف کیجیے گا تھوڑا میں جذباتی ہو گیا تو میں پانی لے لوں، میں اگر آپ کی اجازت دیں۔ آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے میری باتوں سے؟ نہیں، اگر ہو بھی رہے ہوں گے تو میں باری پوری لوں گا، بات اپنی پوری کروں گا، کیونکہ مجھے یہ اسٹیج بہت کم ملتا ہے۔ حسن نثار صاحب کو بلا لیتے نا۔ تو بات یہ کہ پاکستان کا جو ایک بڑا المیہ ہے وہ المیہ یہ ہے کہ ہم نے چھوٹے چھوٹے قد کے بونوں کو، فراڈیوں کو، دھوکہ بازوں کو، رہزنوں کو، ڈاکوؤں کو، لٹیروں کو ہم نے صحافیوں نے ہیرو بنا کے، انہیں محمد بن قاسم بنا کے، انہیں ہم نے مسیحا بنا کے پیش کیا، اور اس میں سے ہم نے اپنی بوٹی کے لیے قوم کا بکرا ذبح کروا دیا۔ اور اس کے بعد جب قوم کا بکرا ذبح ہو گیا تو ہم سب سے پہلے لوگ تھے جو سیاپا کر رہے تھے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو انٹلیکچولی وہ طوائفیں ہیں، I'm sorry یہاں پہ بچیاں بیٹیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، لیکن اب تو ہمارے ہر ڈرامے میں بھی ایک طوائف ہوتی ہے اور ہر گھر میں چل رہا ہوتا ہے۔ تو ہم وہ طوائفیں ہیں جس نے ہمیشہ طاقتور کے کوٹھے پہ ڈانس کیا، جس نے پیسوں کی کھنک کے اوپر رقص کیا۔ ایسے میں اگر کچھ سچ بولنے والے، کوئی تھوڑا سا سچ بولنے والے لوگ موجود ہیں تو خدا را انہیں پہچانے، سیلیبریٹی اور ہیرو کے فرق کو سمجھیں۔ بہت زیادہ نظر آنے والے اور بہت کم نظر آنے والوں میں فرق سمجھیں۔ میں نے جہاں تک سیکھا ہے، اور یہ صاحب کے گوڈوں کو بھی ابھی ہاتھ لگایا تو تھوڑا علم ٹرانسفر ہوا ہے، کہ جو آپ میں علم بڑھتا ہے آپ کے لفظ کم ہو جاتے ہیں، آپ تنہائی کا شکار ہوتے جاتے ہیں۔ اور آج کا دانشور اور آج کا بہت بڑا دانشور وہ ہے جو بہت بڑی گالی دے، جو کسی کی عزت کو عزت نہ سمجھے، جس کے منہ سے آگ نکلتی ہو۔ کیونکہ ہمارے ہاں ہیرو سب سے زیادہ مقبول سلطان رہی تھا، جو اپنی ماں کو بھی ایسے بلاتا تھا جیسے کسی دشمن کو بلاتی، اوے ماں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ معاشرہ ہی ایسا ہے، بڑک باز معاشرہ ہے۔ اس میں سافٹ بات کرنے والے، سچی بات کرنے والے، اچھی بات کرنے والے 34 سال لالندے نے تو کوئی پہچان دے نہیں انہوں نے۔